الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدت للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے لیے بہت بڑا انعام جسے جنت کہا جاتا ہے، رب ذوالجلال نے قرآن شریف میں مختلف مقامات پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو جنت کیا ہے اور جنت میں رب ذوالجلال کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا انعامات جو ہیں وہ موجود ہیں، عمومی طور پہ اس عظیم نعمت کی تذلیل کی جاتی ہے اور بطور مذاق جنت کا ذکر و تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص جاہل قسم کے لوگ اس جنت کی اکثر توہین کرتے رہتے ہیں اور اپنی کم علمی کی بنا پہ یا جہالت کی بنا پہ وہ اس عظیم نعمت کا کفران کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کے جملے جو عوام الناس میں ان کی تشہیر کی جاتی ہے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو یار کی گلی چاہیے۔ تو اس کی آڑ میں کچھ وارداتیں کی جاتی ہیں۔ تو
آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی تحقیقات کے مطابق، کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم نئی تحقیقیں جو ہے پیش کریں، کیونکہ نئی تحقیقیں پیش کرنے والے جو ہیں اکثر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے راستے سے ہٹ کے جہنم کے راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں ان پر یقین ہے اور ان کے ساتھ ہماری کامل جو ہے وہ محبت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کا جنہوں نے حق ادا کیا ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہوں، اللہ کے انبیاء ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، ان سب کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے اور ان کے متعلق کسی کو کوئی زبان جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت قطعاً نہ دی جائے۔ تو اس طرح کے جملے کہنا ہے کہ ہمیں یار کی گلی کی ضرورت، پتہ نہیں وہ یار کس کو کہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی یا حضور کے نام میں نامی پر لفظ یار بولا جاتا ہے تو اس کی تو ہمارے علماء ویسے ممانعت فرماتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بازاری قسم کے لفظ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی ڈھولا کہتا ہے، کوئی یار کہتا ہے، کوئی سامل کہتا ہے، تو یہ ان کی اصطلاح میں ہوگا جہاں پہ یہ لفظ جس ماحول میں چلتے ہوں گے۔ چونکہ ہمارے جو ہم اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہمارے کلچر میں جو اصطلاحیں ہیں ان میں ڈولا کہنا، سامل کہنا یا یار کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور میں اس پہ ضد بھی نہیں کرتا، کیونکہ بعض ہمارے دوست جو ہے وہ ایسی باتوں پہ جب اڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے اڑتے ہیں کہ اڑ ہی جاتے ہیں اور وہ اپنی جان دینے کے مترادف ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے نکلی ہوئی جو لغزش ہے اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو احتیاط جو ہے وہ اہل سنت کا مذہب ہے، محتاط رویہ اختیار کیا جائے، اگر کوئی زبان کی لغزش ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا یا رجوع کر لینا یہ وسیع ظرف لوگوں کا کام ہے، ورنہ غلطی کو تسلیم کرنا یہ ہر کسی کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ چھوٹی سی باتوں کو لوگ تسلیم نہیں کرتے اور اس پہ قسمیں اٹھانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جنت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں یار کی گلیاں چاہیے، تو بھئی بات یہ ہے جس کو آپ یار کہہ رہے ہو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر میرے آقا کریم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہوئے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور جنت اللہ رب العزت کے نبیوں کا مسکن ہے اور ساری جنت کے سردار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی ہیں۔ آپ کا جہاں روضہ انور ہے، جہاں آپ کی قبر انور ہے، وہ جگہ بھی جنت ہے، تو بطور تقدس، بطور تعظیم وہ جگہ بھی جنت ہے اور وہ اعلیٰ جگہ ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں لگیں گے جگہ سب سے اعلیٰ وہ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کو ساتھ لیے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو جو جنت کی توہین کرے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کی طرف دیکھیں گے نہیں کہ تم نے نبیوں کے مسکن کی، نبیوں کی رہائش کی توہین کی ہے۔ تو اس لیے مسئلہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جنت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا فرمانا ہے۔
جنت پر ایمان رکھنا یہ ایمان میں شامل ہے، کیونکہ یہ غیب ہے، اور غیب پر ایمان رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے۔ فرمایا کہ جنت ایک مخفی ایسا مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، وہ بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، منکرین کے لیے نہیں ہے۔ جو جنت کو مانتا ہے، جنت کی نعمت کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اور جنت میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مکان ہے۔ اب یہ مکان کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، یعنی کسی نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ اور جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے جو ہے جنت، اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ سنیے اس پر حدیث پاک۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا، پھر نیچے لے آئے، ایڑیاں اٹھائیں، 2 یا 3 انگلی ایڑیاں اٹھی ہیں تو اللہ کی جنت میں پہنچ گئی۔ ہم 10 فٹ بھی کھڑے ہو جائیں تو کہیں پہنچ سکتے نہیں ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ایڑیاں وہ ہیں کہ اگر حضور اس کو اٹھاتے ہیں تو ایڑیاں مبارک جو ہے جنت میں ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر قسم کی شان اور عظمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ جو آنکھ جھپکنے میں معراج کر کے اللہ کی بارگاہ سے واپس آ سکتے ہیں، ٹہنی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی گرم پڑا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو روک دیتا ہے۔ عرض کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کیا کرنے لگے تھے؟ حضور نے فرمایا جنت سے تمہارے لیے انگور توڑ رہا تھا، اگر میرے ہاتھ لگ جاتے تو قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتے۔ تو میں اکثر یہ آپ سے کہا کرتا ہوں، جو خام فکر ہوتی ہے نا، غلط سوچ، وہ ہمیشہ نیگیٹو پہلو کی طرف جائے۔ جی حضور نے ہاتھ اٹھایا تو توڑ کیوں نہ سکے؟ اگر ہاتھ پہنچ گئے تو توڑ نہیں سکے، اتنا تو مانو نا کہ ہاتھ پہنچا تو ہے نا، اب توڑا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ اگر میں توڑ لیتا، وہ پھل دنیا میں آ جاتا تو دنیا کے سارے پھل بے ذائقہ ہو جاتے، ہر پھل کی چاشنی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جنت کا ایک انگوروں کا خوشا دنیا میں آ جاتا، حضور نے فرمایا اگر وہ آ جاتا تو قیامت تک میری امت سے ختم نہ ہوتا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ فرمایا وہاں کی کوئی عورت، اگر یہ قرآن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے مجموعہ مختلف آیات کا وہ پیش کر رہا ہوں، کہ اگر وہاں پر کچھ احادیث اس میں شامل ہیں، کچھ قرآن کی آیات کے تراجم اور مفاہیم جو ہے وہ شامل ہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے۔ جنت کی کوئی عورت اگر جھانکے تو زمین سے آسمان معافی ہا جو درمیان میں سارے کے سارا کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے، اور خوشبو سے بھر جائے۔ یہاں پہ عجیب و غریب جو ہے وہ پرفیومز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جنت کی عورت اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں خاص قسم کی خوشبو رکھی، خوشبو سے وہ بھر جائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہی جنت میں وافر رکھی۔ دیکھیں کیا رب ذوالجلال کی داڑھی سے حکم ہوا نا کہ داڑھی رکھو، لیکن تمام اہل جنت جو ہوں گے ان کی داڑھی نہیں ہوگی، ان کی داڑھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے بطور امتحان فرمایا کہ یہ انسان کو انسان ہونے کا پتہ بتاتی ہے اور یاد دلاتی، شرم و حیا دلاتی ہے، اور داڑھی شریف دیکھ کر عورتیں نفرت کرتی ہیں تاکہ یہ کسی بہانے تو دور رہے۔ درجنوں اس کی حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سارے داڑھی کے بغیر ہوں گے، نوجوان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا خوشبو سے جو درمیان ہے وہ بھر جائے گا، چاند سورج کی روشنی جاتی رہے گی اگر عورت دیکھ لے تو، چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اگر جنت کی عورت جو ہے وہ
نظر کر لے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ حور جو جنت میں ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ حور اپنی ہتھیلی آسمان اور زمین کے درمیان نکالے تو اس کے حسن سے خلائق جو ہے فتنہ میں پڑ جائے، مخلوق فتنہ میں پڑ جائے۔ اگر وہ ہتھیلی اس طرح دکھا دے کہ اللہ رب العزت نے اسے اتنا حسن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور جنت وسیع کتنی ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا اس کی وسعت کو اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت کی وسعت کیا ہے، یہ کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی وسعت رکھی ہے اور کتنا اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے کھلا رکھا ہے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ یہ تعارف ہے جنت کا جس کی آپ کے سامنے توہین کی جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، سانو لوڑ دی جنت دی، سانو یار دیاں گلیاں۔ اگر یار ہی جنت میں ہوا تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ بات سمجھ؟ یعنی اس طرح اللہ کی اس عظیم نعمت کی توہین نہیں کرنے کی نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی کہ تم میری محبت میں جنت کی توہین کرو۔ ہاں یہ ہے میری سنگت مانگو، میرا ساتھ مانگو، میری مائیت مانگو، لیکن اس کی توہین نہ کرو، کیونکہ میں نے وہاں رہنا ہے اور جہاں میں رہ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں وہ جگہ بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو آپ ایسے توہین کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پھر دوست سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، بال پھینک رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہلاء پیسے پھینکتے تھے، اب دستاریں رکھ کے علماء پیسے پھینکتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے نا۔ میں نے کتنے ایسے حضرات کو دیکھ کفریہ اور شرکیہ کلمات جو ہے وہ داد خان حضرات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ دستاریں سجا کے جبے کبے سجا کے اوپر، یا آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں، پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، توجہ فرمائیں۔ 100 درجے ہیں جنت کے، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، ہر 2 درجوں۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت، اس کے متعلق کوئی روایت ایسی نہیں ہے، البتہ ایک حدیث جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ساری باتیں عقل سے ورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، فرمایا غیب پر ایمان رکھنا جو ہے وہ یہی ہے نا کہ تمہاری عقل میں بات نہ آئے اور پھر بھی مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنی عقل کے گھوڑے کو لگام دے۔ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، جن کی سمجھ میں کرامت نہیں آتی، جن کی سمجھ میں معجزات نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہی بات جھوٹی، یہ فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جی، چلو ان سے ویسی جان چھڑا لو۔ اور آپ حضرات پھر لائک یہ بھی سنو، یہ بھی سنو، یہ بھی سنو، یہ بھی سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے دین کو بلکہ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی عقل کے گھوڑے کو لگام دو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ ورنہ یہ جو نام نہاد قسم کے مفکرین بیٹھتے ہیں، خود ساختہ مفکرین یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے چینل جو ہیں وہ بڑھانے کے لیے، مال شال کمانے کے لیے فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، یہ ان کی تو سمجھ میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہیں جو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا درخت ہے 100 سال جس کے نیچے گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو بھئی انکار کر دینا یہ بڑا ہی آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، دیکھ کے سارے مان لیتے ہیں، لیکن بغیر دیکھے ماننا اس کو ایمان کہا جاتا ہے، بغیر دیکھے ماننا اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک درخت کی یہ شان ہے جناب۔ اب یہ ساری سلطنت اور اس کی وسعت جو ہے اس کو پڑھتے آئیے، پھر دیکھیے جو یہ سلطنت جس کو دی گئی اس کی شان کیا ہو۔ اچھا جی، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں، جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟
سونے کی اینٹوں کے بارے میں، چاندی کی اینٹوں کے بارے میں۔ گارا جو درمیان میں لگا، فرمایا مشک کا ہوگا، مشک کا گارا ہوگا۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ کنکریوں کی جگہ، خیالی دنیا نہیں ہے بھائی، اس پر ایمان رکھنا ہی ایمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم دنیا کی دولت کی طرف بھاگتے ہو، تو نے جو میں نے تمہارے لیے دولت بنا رکھی ہے یار، جس چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وہی چیز جو ہے وہ تمہیں، میں اس کا نعم البدل جو ہے وہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ یہی تحفے ہمیں دے رہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں بڑا معاملہ تھا نا یہ سونے چاندی کا، فرما دیکھو تمہارے لیے اینٹیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا کس کا ہے؟ مشک کا، اور کنکریاں موتی ہیں۔ گارے میں کنکریاں ہوتی نا بریک بریک سے، وہ موتی ہیں۔ اور جو زمین نیچے ہے وہ کس کی ہے؟ زعفران کی زمین ہے، کنکریاں موتی کی ہیں، مٹی عنبر کی ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ سمجھ میں آتی بات؟ کوئی نہیں، کیوں نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک موتی جس کی بلندی، ابھی چوڑائی کی بات نہیں ہو رہی، لمبائی کی بات نہیں، بات ہو رہی اونچائی کی۔ 60 میل بلند ایک موتی کا محل ہوگا جس میں بابا محمد دین رہے گا۔ کیسی ہیں؟ جس میں بابا محمد دین، بابا فضل دین وہ رہیں گے۔ کیسے کیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے یہ سامان بنایا ہوا ہے۔ 4 نہریں ہیں جناب جنت میں، 4 دریا بہتے ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، ٹھیک ہے، چوتھا شراب کا۔ اب اس میں بھی لوگوں کو کچھ مغالطہ اور مغالطہ میں پڑ گئے، کچھ غلطی میں پڑ گئی، شراب کیا ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ فلاں۔ یہ 4 نہریں جو ہیں، 4 دریا جو ہیں، یہ زمین کے، جنت کی زمین جو کستوری کی طرح ہوگی۔ یہ پیچھے اس حدیث پاک میں آیا کہ وہ جو زمین ہے وہ عنبر کی، مٹی عنبر کی، ایک روایت میں کہ زعفران کی۔ یہ مختلف خطے ہوں گے نا، جہاں پہ مٹی کچھ زعفران کی ہوگی، کچھ عنبروں کی ہوگی۔ یہ نہریں اور یہ دریا جو ہیں یہ کھود کے نہیں بنائے گے، بلکہ یہ زمین کے اوپر چلیں گے، بہیں گے، نہ ادھر جائے گا پانی شہد، نہ ادھر جائے گا پانی شہد۔ پہلا دریا شہد کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا نہیں جی نہیں، اتھی بھلے پہ ہوتے گا کہ بڑھنا، پانی کا، دودھ کا، شہد کا 3، اور ایک شراب طہورا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس میں نہ بو ہوگی، نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ بو ہوگی شراب میں، یا نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ یہ کوئی حرام چیزوں سے معاذ اللہ بنائی گئی ہوئی، اللہ رب العزت کی جاری کردہ نہر ہوگی، دریا ہوگا۔ اور پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہوں گی۔ آگے دریا سے نہریں جائیں گی، مختلف مکانوں کے آگے سے گزریں گی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بنے گی، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے، بغیر کنارے کے رواں ہے۔ پانی نہ ادھر جاتا ہے، نہ شہد ادھر جاتا ہے، نہ دودھ ادھر جاتا ہے، نہ شراب ادھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے پیش فرمائے، لذیذ سے لذیذ کھانے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں دے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات کی تو آپ نے اپنے کچھ سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پہلا کھانا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہر حضور کی امت کو کھانے سے بڑا لگاؤ ہے، اور لنگر شریف ادھر بھی ہوگا، جنت میں بھی لنگر ہوگا۔ یہ دنیا میں جو لنگر ملتا ہے یہ بھی اس لنگر کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو پہلا کھانا جسے اللہ تعالیٰ ضیافت فرمائے گا وہ مچھلی کے جگر کا کنارہ ہو. یا اللہ اتنی مچھلیاں، اتنے جگر، اتنے کنارے، کیا کھانا بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عجیب کھانا ہے کہ پہلے تو اتنی مچھلیاں جمع ہوں گی، پھر مچھلیوں کا جگر، کتنا کو مچھلی کا تھوڑا سا جگر، پھر جگر کا بھی کنارہ فرمایا، وہ اللہ رب العزت جو بطور ضیافت جو ہے وہ پیش فرمائے گا. تو یہ جنت میں پہلا کھانا ہوگا. اچھا، اور جناب دیکھیے، لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، آرڈر بک کرنا پڑے گا، پیسے جمع کرانے پڑیں گے. چلے منی اپنا وہ آپ کو بیلنس یعنی پیسے سینڈ کرنا پڑیں گے فرشتوں کو، غلمان کو، جناب کے ان حوروں کو کہ مہربانی کرو مجھے آج کڑھائی گوشت کی ضرورت ہے، تو کڑھائی گوشت کھانا چاہتے ہیں. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جو چاہیں گے. دعا کرو ہم سب جنت میں ایسے ہی ملیں، اور رب سے مانگنے میں کون سا مذائقہ یار. اللہ کی رحمت اس کا کوئی، اور ہمیشہ رب ذوالجلال کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. خوشی سے کہو آمین. حضور فرماتے ہیں جنتی خواہش کریں گے. بیٹا آواز تھوڑی سی ٹھیک کریں، بڑی سخت چلا، بڑی ایسے نا عجیب سا ہو رہا ہے. جنتی جنت میں خواہش کریں گے کڑھائی گوشت، ابھی خواہش ہی ہوگی. یہ شان ہے. ابھی یہ شان کن کی؟ غلاموں کی شان ہے. ابھی آقا کی شان نہیں ہے کہ جنت میں ان کا مقام کیا ہوگا. جیسے ہی کوئی خواہش کرے گا جنت میں کھانے کی، اللہ رب العزت جو ہے وہی کھانا اس کے سامنے پیش فرما دے. اللہ کے فضل سے برگر بھی ہوں گے، شوارمے بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی. ٹینشن پریشانی نہیں بولنے دیں. جو بھی کھانے کی کوئی خواہش کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوراً وہ کھانا اس کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہا، جنت میں پرندے بھی ہوں گے، جنت میں پرندے بھی ہوں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی پرندہ تمہارے سامنے گزرتا ہے تو تمہارا جی چاہتا ہے کہ میں اس پرندے کو کھا لوں، تو اس کا گوشت جو ہے وہ بھن کے تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. کوئی ایسی مہمان نوازی بھی کرے گا، جو ذات ایسی مہمان نوازی کرے گی اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جتنی محبت اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے. آپ یہ بتائیے، آپ کا جتنا بھی کوئی قریبی سے قریبی تعلق والا ہو، آپ ایسے انتظام کرتے ہیں اس کے لیے؟ چلیں ایک موتی کا گھر ہی بنا دیں، ہمارا فلاں مہمان آ رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی شان یہ، وہ اپنے بندوں کے لیے چیزیں سجا کے رکھے گا. اور میں دنیا میں روکا نا تمہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ روکا ہے تو اس کا صلہ تمہیں کچھ نہیں. فرمایا دنیا میں جو تم نے دیکھا اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. لیکن فرمایا اعدت للمتقین، تیار یہ سارا متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، دوسروں کے لیے نہیں. اچھا جی، تو پرندوں کا گوشت ان کے سامنے آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، آپ کو اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق جو آپ کے ذہن نے چاہا اس کے موافق آپ کو پانی جو ملے گا. دودھ، شراب، شہد کا بھی یہی عالم ہوگا. ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں ایک گلاس کی ضرورت ہوگی نا، تو ایک گلاس سے نہ قطرہ کم ہوگا نہ ایک گلاس سے قطرہ زیادہ ہوگا. اتنا یعنی پتہ یہ چلا کہ اسراف ضائع کرنا چیزوں کو یہ جنت میں نہیں ہوگا، اسراف نہیں ہوگا. اچھا، اب اتنے کھانے کھائیں گے، کڑھائیاں کھائیں گے، پائے کھائیں گے، مچھلی کھائیں گے، نہ جانے کیا سے کیا کھائیں گے، بہت کچھ کھائیں گے. تو یا اللہ یہ جائے گا کدھر؟ وہاں پہ واش روم کا کوئی سلسلہ، کوئی سسٹم؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. غلاظت والی چیز ہوگی کوئی نہیں. جن چیزوں سے انسان کو تعفن ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، غلاظت جس سے ہم کوئی غلاظت جنت میں موجود نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
جب وہ کھانا کھائے گا اس کے پیٹ میں وہ کھانا جائے گا، بڑا خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سارے کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، ری بھی کوئی نہیں چھوڑے گا وہاں پہ۔ زیادہ کھانا کھایا جائے تو بدبو ہے نا، وہ بھی سلسلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک ایسا پسینہ تمہارے جسم سے جاری ہوگا کہ جس سے سارے کا سارا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی، ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو جو ہے اس طرح خوشبو آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کا پسینہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اتنی زیادہ بدبو آتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، لیکن جنت میں جو پسینہ آئے گا اس پسینے سے بھی خوشبو آئے گی، اس میں بدبو نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے، ذرا توجہ فرمانا اس بات کی طرف، ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمی کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا پی سکتے ہیں؟ یعنی ایک ایک جنتی جو ہے وہ 100 بندے کا کھانا کھائے گا، یعنی آپ کے سامنے 8 10 15 کھانے پڑے ہوئے، ایک کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، چوتھا کھایا، تو جو بچ گئے پھر وہ بندے کو دکھ رہتا ہے۔ یہ شادی پہ گئے تھے، 1000 روپے ڈالا تھا، لیکن کچھ چند کھانے بچ گئے، وہ کھا نہیں سکا، یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ بڑی زیادتی میں نے اپنے ساتھ کر لی ہے کہ کچھ کھانے بچ گئے ہیں، وہ بچے نہیں رہنے چاہیے، یہ ہے انسانی فطرت، کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہم ہر کھانا اپنی زندگی کا آخری کھانا سمجھتے ہیں، شادی تو بالخصوص ہم اپنی جو بھی جس پہ بھی شامل ہو زندگی کی آخری کھانا آخری شادی سمجھ کہ یہاں پہ کھائیں گے بس، اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا ایک بندہ کوئی ڈش نہیں بچے گی، ساری ڈشیں کھائے گا، 100 بندے جتنا کھانا جو ایک بندہ کھا لے گا، اور ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو 100 عورت سے ہمبستری کی طاقت عطا فرمائے۔ کیا شان ہے جنتیوں، کیا مقام ہے جناب والا جنتیوں میں، ہر وقت زبان سے تسبیح تکبیر، قصدن اور بلا قصدن، جان بوجھ کر بھی اور بغیر قصد سے، ہر سانس کے جاری رہے گی۔ تو جن کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جن کی زبان پہ جاری رہتا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ، کتنے خوش بخت ہیں۔ کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، سب کے سرانے کم از کم کتنے؟ 10,000 خدام نوکر ہر بندے کے سرانے کھڑے ہوں گے، جب بھی کوئی خواہش کرے گا تو وہ حاضر ہوں گے۔ واہ مولا، تو نے اپنے بندوں کی کیا شان بنائی ہے۔ اب ایک جنتی پر 10,000 جو ہے وہ غلام ہوں گے، تو کتنے جنتی ہیں؟ کیوں جی؟ بالآخر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت نے جنت میں داخل ہونا نا، خلود فی النار امت مصطفیٰ کے لیے تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنمی جہنم سے سزا لے کر بالآخر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب جنت میں داخل ہوں گے، ہر جنتی کے لیے 10,000 نوکر موجود ہوگا۔ تو پھر بتائیے جنتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا نوکروں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ 10,000۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ سمائیں گے کدھر، جس کی عقل اتنی ہے نا اسے اس مسئلے پر بحث ہی نہیں، کوئی یؤمنون بالغیب اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، دن ایک ہے، 50,000 سال کا دن ہے، یہ کیسے حساب کتاب سب کا ہو جائے گا؟ علیحدہ علیحدہ کتنی روایتوں میں آتا ہے فلاں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ تمہاری عقل میں ان اللہ سریع الحساب، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے، اس کی تیزی، اس کی جو رفتار ہے وہ تمہاری عقل سے باہر ہے۔ تم تو ایک بجلی جو ایک بندے کی بنائی ہوئی، اس کی رفتار کا پتہ ہے آپ کو کتنے؟ کراچی سے چھوڑی جائے کتنی دیر میں حویلی پہنچتی؟ یہ بتی جو ہے کراچی سے چھوڑی جائے تو کتنی دیر میں حویلی پہنچتی ہے؟ آج تک کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بتی کی اتنی سپیڈ کس نے بنائی ہے۔ اگر یہی کام حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کر دیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا۔
سمجھے نہیں آپ؟ اگر اللہ رب العزت کا نبی کر دے، اللہ کا ولی کر دے، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک انگریز کی بنائی ہوئی وہ برقی رو جو ہے جسے بجلی کہتے ہیں، اس کی رفتار پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، الٹرا ساؤنڈ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ یہ بندوں نے بنائی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بغض ہوتا ہے انسان کے سینے میں جو مختلف صورتوں میں نکلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اچھا جی، تو میں کہہ رہا تھا 10,000 خدام ہوں گے، خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں پانی چاندی کا پیالہ ہوگا، ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا۔ ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا خبریں سنائی جا رہی ہیں؟ یہ وہ خبریں ہیں جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی تھی۔ جہاں پر بھی عقل آپ کو دائیں بائیں کرے اسے لگام دیں کہ بھائی نہیں، یہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی، ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی، جتنا کھائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی، وہ کھاتا جائے گا لذت بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے۔ اب یہ بات بھی عقل سے باہر ہے کہ نوالا ایک ہو، برکی ایک ہو، اور اس میں 70 مزے ہوں۔ ہم نے جناب گوشت اٹھایا، اسے کھایا تو اس میں گوشت کا لذت، گوشت کا مزہ آیا، دال کی برکی لی تو اس میں دال کا مزہ۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جنت میں جو ایک لقمہ کھائے گا، ایک لقمے میں 70 مزے پائے گا، ایک لقمے میں 70 مزے۔ اب یہ بھی یوٹیوبروں کی عقل سے تو باہر ہے نا بات، اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ تو حضور فرما رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ہوگا، لیکن تو نہیں دیکھنا۔ جو اعتراض کرنے والا ہے تجھے نہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، اور وہ معن محسوس کٹھے محسوس کیے جائیں گے۔ ان کے چہرے کیسے روشن ہوں گے؟ ان لوگوں کے چہرے جنتیوں کے کیسے روشن ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح، نور آنکھوں پہ، نور آنکھوں پہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں ساری امتیں جنت میں جائیں گی نا، لیکن میری امت جو ہے وہ ذرا وکری ٹائپ میں جائے گی۔ بلکہ اس حدیث پاک سے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جنت میں قبضہ اللہ دے فضل نال اپنا ہی ہونا ہے، جنت دے قبضہ اپنا ہی ہونا ہے۔ اتنے بھی قبضہ اللہ دے فضل نال اپنا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے بھی بے حص ہو گئے ہیں، وکری بات ہے، لیکن اللہ دے فضل نال دنیا تے بھی ساڈا قبضہ ہے تے جنت وچ بھی ساڈا قبضہ ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 120 صفحے اہل جنت کی ہوں گی۔ حضور نے فرمایا 120 صفحے اہل جنت کی ہوں گی، 80 صفحے اکیلی میری امت کی ہوں گی، 80 صفحے میری امت۔ پیچھے کتنی بچی گی؟ 40 صفوف کے اندر باقی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کی صرف 40 صفحے بچیں گی۔ قبضہ ہمارا ہوا کوئی نہ ہوا، میجورٹی از اتھارٹی۔
اچھا اللہ اختیار یہ بھی دے گا کہ اے جہنم جنتیو جہنم وچ جاؤ ویکھ لو جنوں پہچان دے ہو گڈ دا حدیث پاک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں جہنم میں نے دیکھا میرا بیلی وہاں موجود ہے. رب فرمائے گا جانتے اس کو؟ یا اللہ میں جانتا ہوں. اللہ فرمائے گا کیسے؟ یا اللہ یہ نماز میرے ساتھ پڑھتا تھا، یا اللہ یہ رکوع میرے ساتھ کرتا تھا، سجدہ میرے ساتھ کرتا تھا. رب فرمائے گا پھر پہچان لیا اچھی طرح؟ جی یا اللہ پہچان لیا. وہ کیا ارادہ؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مہربانی کر میں اسے نکال کے لے آؤں. ہے تو سارا اللہ کی فضل سے ممکن ہے، اسے نکال کے لے. یا اللہ یہ شرک ہے، ہم نے دنیا میں برداشت نہیں کیا تو یہاں پر کس طرح برداشت؟ دیکھیں اللہ کو کے علاوہ کسی کو عبادت جائز ہے دنیا میں، قبر میں، حشر میں؟ تو کیا جب یہاں پر غیر اللہ جنت سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے تو یہ غیر اللہ کی مدد ہے؟ کوئی نہیں سمجھ. یا اللہ تو ان بندوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو خود حکم فرما فرشتوں سے کہ فرشتوں کی مدد کو ہم غیر اللہ کی مدد نہیں کہیں گے. حالانکہ ہیں فرشتے بھی غیر اللہ کہ نہیں ہے جناب؟ غیر اللہ ہے نا. قرآن کہتا ہے نا کہ جب بدر میں فرشتے آئے ہیں مدد کی ہے، شرک نہیں ہوا؟ بہت بڑا شرک ہوا. یا اللہ ہم نے دنیا میں برداشت نہیں کیا، ہم قیامت والے دن برداشت کیسے فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندو جاؤ جنت میں جو بھی جہنم میں موجود ہے اگر تم اسے پہچانتے ہو جاؤ، میں نے تمہیں اذن دیا ہے اپنی مرضی سے اسے نکال لاؤ. رب پوچھے گا ہاں بھی تو نے کیسے پہچانا، تو نے کیسے پہچانا، تو نے کیسے پہچانا؟ کوئی کہے یا اللہ ہم کٹھے چلتے تھے میں جانتا ہوں. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وضو کیا تھا اس نے، اے اللہ اس نے نماز پڑھی تھی، ہم کٹھے روزے بھی رکھتے تھے، سحری بھی کرتے تھے، افطاری بھی کرتے تھے. اللہ فرمائے گا پھر ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے تم بھی جنت میں لے جاؤ. اتنا اختیار مصطفیٰ کریم اسلام کی امت کو عطا فرمایا جائے گا. اچھا جنتی سب ایک دل ہوں گے، جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی بغض ہوگا، نہ ہی کوئی آپس میں گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کے آپس میں کوئی بغض والی بات جو ہے وہ موجود ہوگی. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی. پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا. دنیا میں یہ چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان کو برباد کرنے والوں اللہ فرما رہا ہے میں نے تو تمہارے لیے ایسی عورتیں رکھی. مغز دکھائی دے گا، ان کی پنڈلیوں کے اندر جو ہڈی میں گودا ہوتا ہے وہ بھی دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. شیشے کا گلاس ہو تو شراب سے مراد مشروب ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھ لیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، لوگ شراب سے مراد کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. تو سرخ رنگ کا شربت جیسے شیشے کے گلاس میں نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس طرح نظر آئے گا. اللہ اکبر. آدمی اپنے، اور 72 کی روایت بھی ہے، 70 کی روایت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس یعنی ہوروں کی روایت لوگوں کو سنا کے انہیں گمراہ بھی کرتے، ٹھیک ہے. یہ اتنے بندوں کو بم مار کے اڑا دو تمہیں اتنی ہورے مل جائیں گے. یہی ایک چھوٹے سے بچے کو تربیت دی جاتی ہے نا. یہ دہشت گرد لوگ جو اسلام کے نام پہ یہ خرابی کرتے ہیں، وہ ایک لڑکے کو اغوا کیا، اس کی زن سازی کی اور اسے کہا کہ تم اتنے لوگوں کو مار دو، مرنے کے جب تم مرو گے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. وہ بیچارہ بم دھماکہ جب کرنے لگا تو وہ بم دھماکے سے پہلے ہی خود ہی مر گیا، یعنی بے ہوش ہو گیا. پولیس والوں نے پکڑ لیا، اس کو لے گئے جناب، اور ہاسپٹل میں جناب اس کے وہ بم شم انہوں نے پہلے برآمد کر لیا، ہاسپٹل میں اس کو داخل کرا دیا. تو جب اسے ہوش آیا نا، خوف تھا نا بڑا، ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ ایک نرس ادھر کھڑی ہے سفید کپڑوں میں، ایک ادھر کھڑی ہے، کہتا ہے باقی 70 کدھر ہے؟
سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، باہر جہنم کے فرشتے بھی کھڑے ہیں۔ تو ان حوروں کی یعنی یہ جھانسا دے کر جو ہے یہ دہشت گردی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اب بالخصوص جن کے بچے باہر کے شہروں میں پڑھتے ہیں، جن کے بچے بڑے کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور آپ نے جا کے کبھی ان کی خبر نہیں لی، ان کی ذہنی تلاشی لینی چاہیے۔ ان کے صبح و شام موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے، تو ان کی صبح و شام چیک کریں، تو دوپہر کو کدھر ہیں، رات کو کدھر ہیں، یا آپ چیک نہیں کرتے تو یہ نتیجے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا جی، فرمایا کہ اس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ بیویاں جو ہے وہ رب ذوالجلال جو ہے وہ رکھے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، سمجھے ذرا اس بات کو، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ سوچ نہیں سکتا بندہ جو اللہ رب العزت نے جنت میں مومنین کو، اہل جنت کو جو سہولیات اور نعمتیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمانے، جسم سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آ جائے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کر رکھا ہے۔ جب دنیا میں کوئی عورت، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنے خاوند کو برا کہتی ہے نا، تو جنت سے حور جو ہے وہ، یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، وہ کہتی ہٹ پیچھے ہو جا، تو میرے خاوند کو، اسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں، اسے رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمانا ہے، اس کے ساتھ بد کلامی نہ کر۔ جنت میں بیٹھی حور پہچان لیتی ہے جنت کدھر ہے، عرش معلیٰ کے اوپر جنت ہے جی۔ تو وہاں سے بیٹھی میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا میں دیکھتی ہے کہ کون اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، چلیں اس کی طاقت کو تو مان لیا ہے، جس کی وجہ سے طاقت ملی ہے اسے نہیں ماننا۔ اللہ اکبر۔ جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، یا اللہ اس میں کیا خصوصیت ہے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کو کا احاطہ نہ کر سکیں کہ جب مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، اتنی بڑی شان اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شرینی کی وجہ سے سمندر سارا کے سارا میٹھا ہو جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں جی حالی بھی تسی انسان نہ بنو تو پھر تہاڈی مرضی ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا، سمجھ گئے نا بات آپ؟ اتنی نعمتیں تمہارے لیے جنت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کہ اگر وہ عورت، جس عورت کی خاطر اپنا دین، اپنی قبر، اپنے حشر، ہر چیز برباد کرتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری نظر میں یہ عورت ہے، لیکن میں نے جو تمہارے لیے پاک بی بی تیار کر تمہارے لیے رکھی بیویاں، فرمایا اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سارے کا سارا سمندر جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پاؤں کی جانب دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر نہیں، ساز نہیں ہوں گے۔ لے چلو نا جنت ساز بھی ثواب جو ڈیندا ہے، تو ساز نہیں ہوں گے، گائیں گی، اور ان کا گانا شیطانی گانا نہیں ہوگا، مزامیر نہیں ہوں گے، ساز نہیں ہوں گے، بلکہ گانا کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ لو جناب، یہ میں یہاں پر روک رہا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے بہت ہی اچھی نعمت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سجائی ہیں۔ سنیے ذرا، سنیے یہ مسئلہ سن لیجیے ذرا۔ جنت میں گانا ہوگا۔ اب کوئی بندہ یہ بات لے کر منظر یہاں پر بازار میں نکلے، جناب شاہ صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جنت میں گانا ہوگا، تو پھر بجانا شروع کر دیں ادھر۔ میں نے یہ ساتھ وضاحت کی، رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ساز نہیں ہوں گے، اور گانا یہ نہیں کہ تو میری میں تیرا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ گانا اللہ رب العزت کی حمد ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور پاکی کا ذکر ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو جنت میں گانا ہے، اگر ہم وہ ادھر گا لیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فضل ہے کہ میں بتا دیا جنت میں یہ گانا ہونا ہے، تو تم ادھر سے شروع کر دو، پھر قبر میں بھی گاتے رہنا، ادھر بھی گاتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔